سورۃ آل عمران آیت نمبر 152۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 152۔ یہ ہمارا تعلیمی سال کا پہلا درس اور گزشتہ سلسلے کا اجرا ہے جو تعلیمی سال کے اختتام پر رک گیا تھا تقریباً 3 مہینے۔ اس کے بعد اس سے پہلے ہمارے ہفتہ وار جو دروس گزرے ہیں وہ تقریباً جو شمار کے مطابق ہیں، جو سلسلہ وار تفصیل سے سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے کچھ پہلے کے واقعات جو قرآن بیان کرتا ہے وہاں سے تسلسل شروع ہوا تو 107 واقعات ان کا ذکر ہو چکا 107 دروس کے اندر۔ تو آج یہ جہاں تک ہم پہنچے ہیں یہ قصص امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مدنی زندگی کے واقعات تک ہم پہنچ چکے ہیں الحمدللہ۔ اس دوران دورہ تفسیر القرآن وغیرہ سال کی جو چھٹیاں تھیں اس کے بعد آج ہمارا پہلا درس ہے، اور گرمیوں کی بھی اسی طرح ابتدا ہے جس طرح ہمارے تعلیمی سال کی ابتدا ہے۔ لیکن الحمدللہ آج آپ نے دیکھا کہ کتنی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، کہتے ہیں الحمدللہ۔ تو یہ اچھی فال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے احب الفال الصالح، کہ اچھی فال کو پسند کرتا ہوں۔ تو تعلیمی سال کی ابتدا ان خوبصورت ٹھنڈی ہواؤں کے ساتھ ہو رہی ہے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ سال عافیتوں سے گزرے گا انشاءاللہ۔ بس ہمارے ذمہ جو کام ہو اللہ کریم ہم سے وہ پورا کروائیں تو انشاءاللہ پھر بہاریں ہی بہاریں ہیں، کیونکہ یہ وہ زندگی ہوتی ہے جس میں صرف خوشیاں ہی خوشیاں سمیٹنی پڑتی ہیں۔ جس کو جتنی چاہیے خوشیاں وہ اتنی خوشیاں سمیٹ لے۔ اس میں نہ کھانے پینے کا غم ہے نہ کوئی گزران کا غم ہے، بلکہ یہاں فوائد صبح و شام جمع کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بڑی پرسکون زندگی ہوتی ہے۔ اللہ کریم اس کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات مکی زندگی کے اور مدنی زندگی کے گزر چکے ہیں۔ مدنی زندگی کے واقعات ابھی کچھ جاری ہیں، جن میں سلسلہ جو سبق ہمارا پچھلے رکا تھا وہ تھا غزوہ بدر تک۔ غزوہ بدر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات گوش گزار ہو چکے ہیں۔ آج کے سبق میں غزوہ احد کے کچھ اشارات، کچھ واقعات جو قرآن جن کی طرف اشارہ کرتا ہے انہی کو بیان کرنا ہے انشاءاللہ۔ اور یہ وہ دن ہیں جن دنوں ہم صبح و شام مسلمانوں کا خون بہتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ بہت کچھ کر سکنے کے باوجود مسلمان کچھ نہیں کر رہے۔ جو مخلص ہیں وہ کچھ کر نہیں سکتے،
اور جو کچھ کر سکتے ہیں وہ مخلص نہیں ہے، اللہ یعوذ باللہ۔ پھر اس میں نقصان کس کا ہوگا؟ نہ دین کا نقصان ہوگا، نہ اسلام کا نقصان ہوگا، نہ مخلصین کا نقصان ہوگا۔ وہ ظاہر آزمائش ضرور آتی ہے، لیکن وہ کوئی نہ کوئی فائدہ بالآخر دے کر چلی جاتی ہے۔ نقصان صرف انہی کا ہوگا جو اپنا نقصان کر رہے ہیں، دین کے ساتھ مخلص نہیں، اسلام کے ساتھ مخلص نہیں، اپنے اللہ کے احکام کے بارے میں پوچھنا تک بھی گوارا نہیں انہیں کہ اس زمانے میں ہمارے اللہ کا ہمارے بارے میں کیا حکم ہے، اس زمانے میں ہمارے لیے کیا فرض ہے۔ تو اس میں ان کا اپنا نقصان ہے، اور وہ نقصان اللہ نہ کرے کہ ہم ان کی زندگی میں قدم رکھیں تو آج ہی سے ہمیں وہ نقصان نظر آنے شروع ہو جائیں گے جن نقصانات کا وہ سامنا کر رہے ہیں۔ انتہائی پراگندہ زندگی ہے ان کی، جو لوگ اللہ کے دین کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، پریشان کن زندگیاں ہیں ان کے گھروں کی۔ وہ ہمیں دیکھتے ہیں تو قابل رشک نگاہوں سے دیکھتے ہیں، جن کے بارے میں ان کا خیال یہ ہے کہ یہ روکھی سوکھی کھا کر گزارا کرتے ہیں، جبکہ وہ ہمیں قابل رشک نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ کتنے پرسکون، پرامن، باعزت طریقے سے ان کی زندگی ہے، جبکہ ہمارے گھر کی عزتیں بھی محفوظ نہیں اور ہم کر بھی کچھ نہیں سکتے پاور رکھنے کے باوجود۔ ہم بڑے بڑے حکمران ہیں، بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں، ہمارے گھر کی چار دیواری محفوظ نہیں، ہمارا بیٹا بیٹی محفوظ نہیں، ہماری اپنی زندگی پاک نہیں، ہمارا دایاں بایاں پاک نہیں۔ اس لحاظ سے وہ ہمیں قابل رشک نگاہوں سے دیکھتے ہیں، تو ہمارے پاس اور کوئی جواب نہیں سوائے اس کے کہ ہم انہیں کہیں کہ تم نے اللہ کے دین کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں، یہ تو ابھی تھوڑا سا ذائقہ اللہ تمہیں دکھا رہے ہیں، اور وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ وَلَدَارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ۔ آخرت کا گھر تو پھر متقیوں کے حق میں نکلے گا، یہ دنیا تو پھر تمہارے لیے زوال پذیر ہوئی، آخرت بھی اسی طرح زوال پذیر ہوگی۔ خسرت دنیا والآخرہ، آخرت میں بھی نقصان ہوگا تو دنیا میں تو نقصان اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تلک الدار الآخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، کیونکہ آخرت کی گھڑیاں اللہ انہیں ہی اچھی نصیب کریں گے جنہوں نے اللہ کے دین پر سرکشی نہیں کی تھی، جنہوں نے زمین پر سرکشی کی ہے۔ ابھی بھی وہ ہوش کے ناخن لے لیں کہ مسلمانوں کا بہتا ہوا خون یہ ان کو ہنسی میں گزار رہے ہیں، اور مسلمان اپنے آپ کو کہلوانے کے باوجود مسلمان بھائیوں کے خون کو بہنے دیا جا رہا ہے، اور یہ بہنے دیتے ہیں، یہود و نصارہ کے غلام بننے میں فخر محسوس کرتے ہیں، جبکہ وہ یہ دنیا تھی جو دنیا جانوروں سے بھی بدتر ہے، جن کے بارے میں پیارے اللہ کا تبصرہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جانور بھی کم از کم ان سے اچھے ہیں۔ اور یہ جو دین اسلام میں رہنے والے منافقین یہ انہی کے تلوے چاٹتے ہیں اور انہی نوکری کرتے ہیں اور انہی کے سامنے بیٹھنے کو عزت سمجھتے ہیں جن کی اپنی کوئی عزت نہیں۔ عزت صرف اللہ نے دین اسلام کے اندر بنائی ہے، للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین۔ تو ان غیر مخلصین، ان منافقین کو دنیا میں بھی نقصان ہو رہا ہے، اور اللہ ہمیں ان کی زندگی میں قدم رکھنے والا نہ بنائے۔ اگر ہم دیکھ لیں تو ہمارے کلیجے پھٹ جائیں کہ یہ بھی کوئی زندگی ہے جو تم اتنی اتھارٹیاں رکھنے کے باوجود اتنی نالائق زندگی میں ہو، کیونکہ انہوں نے دین اسلام کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں۔ پھر انہیں خود سمجھ آ جانا چاہیے کہ ہمارے لیے ہماری گزران سب کچھ ہونے کے باوجود تنگ ہے، کہیں اسی طرح آخرت ہمارے سامنے تنگ نہ ہو جائے۔ اللہ کریم ان کو آخرت میں بھی ان سے پوچھیں گے کہ تمہارے سامنے مظلوم چیختے رہے، کیا کیا تھا تم نے، کہاں تھے تم، موت کے وقت ہی ان سے سوال ہوں گے۔ بہرحال ہم مسلمان اگر اپنے لیے اخلاص کا دعویٰ رکھتے ہیں تو کم از کم ہمیں تو یہ پوچھنا چاہیے اپنے اللہ کے قرآن سے کہ اس وقت ہمارے لیے کیا درس ہے، اس وقت ہمارے لیے کیا سبق ہے۔ وہ سبق بھی آپ کو دکھاتا ہوں، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاد کی جو زندگی ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سپر پاور حکمران بن کر دنیا پر چمکے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی خوبصورتی مختلف پیرایوں میں موجود ہے۔
غزوہ احد کے اندر اللہ کریم کی کتنے پیار، کتنی شابشیں اور کتنی رحمتیں اللہ کریم نے نازل کی ہیں، ان کا انداز ہی عجیب تھا۔ حتیٰ کہ ایک آیت ایسی ہے، حیران کن انداز میں مفسرین اس کو پڑھتے ہیں اور بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ اتنی چھوٹی سی بات کو اللہ کریم اتنے پیار سے اور بڑھا چڑھا کر پیش کر رہے ہیں، کیونکہ وہ راہ جہاد میں کی گئی تھی۔ چنانچہ دیکھ لیجئے حوالہ سورہ آل عمران آیت نمبر 121 سے منع کرنے لگا ہوں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 121 فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، اے میرے پیغمبر جب آپ اپنے گھر سے باہر نکلے تھے، اپنے گھر کو چھوڑ کر میدان کی طرف آ رہے تھے، وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، آپ مومنوں کو بٹھلا رہے تھے مقاعدہ ان کے مورچوں میں، للقتال لڑائی کے لیے۔ اب یہ آیت آپ دیکھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم فرما رہے کہ جب آپ اپنے گھر والوں سے نکلے تھے، اہل و عیال سے نکلے تھے اور نکل کر آئے تھے اور مجاہدین کو بٹھا رہے تھے اپنے اپنے مورچوں میں، للقتال مقاعد للقتال، مورچوں میں آپ ان کو بٹھا رہے تھے۔ واللہ سمیع، اللہ اس وقت آپ کے ہر قول کو سن رہا تھا، کیا آپ کہہ رہے ہیں، علیم، اللہ آپ کی ہر حالت کو دیکھ رہے تھے۔ اب یہاں مفسرین اکرام حیران ہیں کہ دیکھیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جہاد میں تشریف لائے، وہاں اپنے صحابہ کی ڈیوٹیاں لگا رہے ہیں، مجاہدین کو کہیں بٹھا رہے ہوں گے۔ ایک درہ تھا میدان احد کے اندر، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو بٹھایا کہ یہاں بیٹھ کر آپ نے صرف پہرا دینا ہے، لڑیں گے ہم، نیچے ہم نے جہاد کرنا ہے، پہاڑی کے اس درے پر بیٹھ کر دشمن کے چڑھنے کا اسی جگہ سے خطرہ ہے، لہذا تم نے صرف پہرا دینا ہے، ہمیں کچھ نہیں کہنا، تم نے بس دیکھتے رہنا ہے ہمیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ اللہ کے نبی ڈیوٹیاں لگا رہے تھے، یہ لفظ قرآن کا زائد نہیں ہے کہ جب آپ گھر والوں سے باہر نکلے، اپنے اہل و عیال سے باہر آئے، مجاہدین کو بٹھا رہے تھے؟ ظاہر ہے جب بندہ باہر آتا ہے تو تب آ کر مجاہدین کو کہیں بٹھاتا ہے نا، تو یہ اتنا سارا لفظ اللہ کریم کیوں ارشاد فرما رہے ہیں؟ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، حالانکہ ہر غزوے میں اسی طرح ہوا ہے کہ اللہ کے نبی گھر سے باہر ہی آئے ہیں، ہر غزوہ اسی طرح تھا، لیکن یہ غزوہ احد کے بارے میں اللہ کریم نے یہاں پر اس لفظ کو اسپیشلی کر کے ذکر کیا۔ تو یہاں پر حیرانگی کی انتہا ہے جب ربط کو دیکھتے ہیں کہ پچھلی آیت میں تھا ان تصبروا وتتقوا، اگر تم مشن پر ڈٹ کر رہے اور اللہ کی نافرمانیوں سے بچ کر رہے تو پھر لا یضرکم کیدہم شیئا، کفر کی کوئی چال تمہارا نقصان نہیں کر سکے گی۔ تو یہ گھر سے نکلنا اس بات کی طرف دلالت کرتا ہے کہ اللہ کے نبی کو گھر میں آ کر تو کسی نے نہیں مارا، اللہ کے نبی کے ساتھ کسی نے ظلم گھر آ کر نہیں کیا، کیونکہ مدینہ طیبہ سے باہر نکلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مشن پر بنی تھی، باہر آ کر کفار نے للکارا تھا، مشن کو بچانے کے لیے اللہ کے نبی نکلے، آپ کو اپنی ذات کی تو کوئی فکر نہیں تھی، گھر کے اندر تو کسی نے آ کر حملہ نہیں کیا۔ یہ ان تصویروں کا ایک منظر تھا، ان تصویروں کی تفسیر کی تصویر تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمائی، اور اللہ کریم نے اس بات کو اتنا بڑھا چڑھا کر پیش کیا کہ مجاہدین کے گھر سے باہر نکلنے کو بھی اللہ کریم نے قرآن بنا کر نازل کر دیا۔ اذ غدوت من اہلک تبوئ المؤمنین مقاعد للقتال، یہ لفظ قرآن کا زائد نہیں ہے، یہ لفظ بہت بڑے کسی فضیلت کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اور واقعی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جب صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کوئی ایسا کام بھی بتائیں کہ ہم جہاد نہیں کر سکیں تو گھر بیٹھ کر وہ کام کرتے رہیں تاکہ مجاہدین کے برابر ہو سکیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تستطيعون، میرے صحابہ تم اس چیز کی طاقت نہیں رکھتے، صحابہ جو مجاہدین ہیں ان کے ہم سر ہونے کے تم طاقت نہیں رکھ سکتے، وہ بہت آگے ہیں تم سے۔ دوبارہ پوچھا، بارہ پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر بار یہی ارشاد فرماتے تھے لا تستطيعون، اے میرے صحابہ تم یہ کام نہیں کر سکتے ہو کہ مجاہدین کے برابر ہو جاؤ۔ بالآخر اللہ کے نبی نے مثال کے ذریعے انہیں سمجھایا، اچھا یہ بتاؤ تم یوں کر سکتے ہو کہ مجاہد جب گھر سے باہر نکلے اور تم قیام کی نیت، نماز کی نیت کر لو، جب تک وہ گھر واپس نہ لوٹے، ایک دن لگے، ایک مہینہ لگے، ایک سال لگے، 20 سال لگے، جب تک وہ گھر نہ لوٹے تم نماز میں ہی رہو، سلام نہ پھیرو، یوں ہو سکتا ہے؟ کہا جی یوں تو نہیں ہو سکتا۔ بس فرمایا جب مجاہد گھر سے باہر نکلتا ہے یوں سمجھو نماز میں داخل ہو گیا ہے، جب تک گھر واپس نہیں آتا اسے نمازیوں کی نماز کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ اور یہ کیا تم سے ہو سکتا ہے کہ مجاہد جب گھر سے باہر نکلے اور تم روزہ رکھ لو اور جتنے سال، جتنے دن، جتنے مہینے وہ گھر واپس نہ آئے تو تم روزے میں رہو، کیا اس طرح کر سکتے ہو؟ کہا جی اتنا تو نہیں کر سکتے۔ فرمایا یوں سمجھو مجاہد جب گھر سے باہر نکلتا ہے یوں سمجھو اس نے روزہ رکھ لیا، کمثل الصائم القائم الدائم، گویا اس نے روزہ رکھ لیا، نماز شروع کر لی ہے، جب تک گھر واپس نہیں آئے گا اتنے تک اس کے ذمہ یہ ساری نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ اب بتاؤ مجاہد کی شان کا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں، مجاہد کے گھر سے باہر نکلنے کو اللہ اتنے پیار اور قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ ساری نیکیاں اس کے پلڑے میں ڈال دیتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے باہر نکلنے کے تذکرے کو اتنا اہم کر کے اللہ کریم ارشاد فرما رہے ہیں اِذْتُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے شروع میں اسی طرح 50 تیر اندازوں کو بٹھایا کہ تم یہاں پر پہرا دو گے، اور خود آپ میدان میں عمل میں جہاد کے لیے تیار ہوئے۔ سامنے مشرکین آئے، اس وقت مشرکین کے جنہوں نے کمان سنبھالی ہوئی تھی وہ اس وقت کفار کی طرف تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کفر کی طرف سے سپہ سالار بنے ہوئے تھے، اور اسی طرح حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی ان کے کمانڈروں میں سے ایک بڑے کمانڈر تھے کفار کی طرف سے۔ ابھی تک آپ بھی شرف صحابیت سے مالا مال نہیں ہوئے تھے۔ تو چنانچہ جب سامنے مجاہدین کو دیکھا، غزوہ بدر 1 سال پہلے ہو چکا تھا، غزوہ بدر کے زخم ابھی تک انہیں بھول نہیں رہے تھے، جو حشر ان کا اس دن ہوا تھا پچھلے اسباق میں ہم پڑھ چکے ہیں الحمدللہ، جو اس غزوے میں ان کا حال ہوا کفار کا، سہمے ہوئے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، لیکن ناک کٹی ہوئی ہے کہ ہم اتنے بڑے سرداران ہیں مکہ کے اور ہمارے اتنے بڑے بڑے سردار گرفتار ہو گئے تھے اور وہ واپس گھر بھی آ گئے، اور اسی طرح خود انہوں نے بڑی توہین کر کے ان کو رہا کیا ہے، فدیے لے کر رہا کیا ہے، تو یہ اپنے آپ کی توہین سمجھتے تھے۔ اور اسی طرح بڑے بڑے سردار، ان میں ابو جہل وہ مارا جا چکا ہے، اور یہ 313 کی تعداد میں تھے، ہماری ناک کٹ گئی ہے، ہم بدلہ لیے بغیر تو رہ نہیں سکتے، ڈرے ہوئے بھی ہیں، اور انہوں اپنی جاہلیت کی غیرت بھی ستاتی ہے کہ بدلہ ضرور جا کر لو۔ تو چنانچہ وہ آئے آج میدان احد کے اندر اور مسلمانوں کے سامنے اسی ضام میں کھڑے ہوئے کہ آج ہم بدلہ لینے آئیں گے، لیکن صحابہ، مجاہدین، نبی، ان کا سامنا کون کر سکے؟ بس ابتدا ہی میں کام شروع ہوا، کفار کے پاؤں اکھڑ گئے، اور جب کفار کے پاؤں اکھڑے تو ایسے اکھڑے کہ انہوں نے پیچھے پلٹنے کا نام ہی نہیں لیا، صفیں ٹوٹنی شروع ہو گئی، ایک ایک کر کے پیچھے ہٹنا شروع ہوا، حتیٰ کہ پورا لشکر کفار کا بھاگنے لگا۔ صحابہ اکرام تھے کہ پورے میدان کے اندر انہوں نے قبضے کو جما لیا، پورا میدان بدر ان کے ہی حوالے ہو گیا۔ اب وہ جو 50 تیر انداز تھے جو کہ احد کے پہاڑ پر بیٹھے ہوئے تھے، ایک درے کے اندر حفاظت کر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے جہاد کے بارے میں جو حکم دیا تھا وہ حکم تو پورا ہو گیا، پہرا تو پورا ہو گیا ہے۔ اب نیچے جاتے ہیں، کام کاج کراتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو کام کیا تھا؟ ان میں جو مجاہدین تھے ان کو بٹھانا، ان کو آرام کروانا، جو مال غنیمت تھا جو کفار چھوڑ کر بھاگ گئے تھے اس کو جمع کرانا، کیونکہ مومنوں کی امانت ہے، امانت ضائع نہ ہو۔ تو اس کام کی غرض سے نیچے آنے لگے، تو ان کے امیر نے کہا نیچے نہیں اترنا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کو یاد کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا چاہے ہمیں پرندے نوچ کیوں نہ رہے ہوں، کچھ بھی ہو جائے ہمارے ساتھ، تم نے اس ذرے کو خالی نہیں چھوڑنا، نیچے نہیں آنا۔ دیکھو اس فرمان مبارک کا مطلب تو یہ ہے کہ تا حکم ثانی ہمیں یہیں جم کر بیٹھنا چاہیے۔ تو باقی صحابہ کرام انہوں نے ارشاد فرمایا یہ حکم تو ضرور ہے، لیکن یہ حکم میدان جہاد کا تھا اور وقت جہاد کا تھا۔ اب جہاد کا وقت تو ختم ہو چکا ہے، کافر ہیں بھاگ چکے ہیں، لڑائی ختم ہو گئی ہے، اب تو واپسی کی تیاریاں بھی تو کرنی ہے نا۔ تو اب فرمان مبارک کی علت یہ تھی، کسی نے ظاہری نص لے لی تو کسی نے اس کے اندرونی معانی لے لیے، دونوں کی نیت صاف تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک پر عمل کرنا ہی دونوں کا مقصود تھا۔ چنانچہ امیر نے ان کو منع کیا اور انہوں نے کہا جی یہ عمارت اور یہ سارا پروگرام وقت جہاد کے لیے تھا، لہذا اب ختم ہو چکا ہے، براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے موجود ہیں، کام کر رہی ہیں، تو ہمیں بھی جا کر آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہیے۔ تو وہ کچھ تیر انداز سے جو نیچے اتر آئے، تو حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی تک کفار کی کمان سنبھالے ہوئے تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ بھی بہت بڑے بہادر اور جنگجو تھے۔ انہوں نے کہا کہ جو اس درے پر جس کا قبضہ ہو گیا نا، بس وہ میدان احد کا سمجھو سارا کا سارا قبضہ اسی کا ہے، یہ درہ اگر خالی ہوتا نا تو میں یہیں سے آ کر ان پر حملہ کرتا۔ تو اچانک دور سے نظر آیا کہ وہ جو فوج اوپر کوئی پہرا لگا ہوا تھا نا، وہ پہرا ختم ہو چکا ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے لمبا چکر لگایا، چند کفار ساتھ ہیں، لمبا چکر لگا کر پیچھے سے آئے، ایک آدمی آگے بھیج دیا کہ جب ہمیں پہاڑی سے نیچے اترتا دیکھ لو، سمجھ لو پہاڑی کے درے پر ہمارا قبضہ ہو گیا ہے، تم جو آگے جا رہے ہو پیچھے پلٹ آنا۔ تو اسی طرح ہوا، یہ پیچھے گئے، پہاڑی پر چڑھے، جیسے ہی انہوں نے دیکھا وہاں چند صحابہ اکرام موجود ہیں، مقابلہ ہوا، وہ کچھ شہید ہو گئے، اور جو آگے کفار بھاگے جا رہے تھے وہ بھی پیچھے واپس آ گئے۔ نہ صحابہ اکرام جو اندر موجود ہیں پہاڑی کے نیچے، کسی کو کوئی یہ علم نہیں ہے کہ کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، کوئی پیچھے سے حملہ آور ہونا چاہتا ہے اور کوئی جو اگلی فوجیں بھاگی ہوئی ہیں وہ بھی واپس آ رہی ہیں۔ پتہ تب چلتا ہے جب دونوں فوجیں کفار کی طرفین سے آ کر حملہ آور ہو جاتی ہیں۔ تو صحابہ اکرام صف بندی کی ترتیب میں بھی نہیں ہیں، ایک دوسرے سے پوچھ بھی نہ سکے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، معاملہ سمجھتے ہوئے، گیم کو ہاتھ میں لیتے ہوئے، یہاں تک نقصان بہت بڑا ہو گیا تھا کہ کفار نے صحابہ اکرام پر شب خون مارنا شروع کر دیا، اور صحابہ اکرام زخمی ہونے لگے، کچھ شہید ہونے لگے، اور کافر ہوتا ہے وہ زیادہ دشمنی نبھانا چاہتا ہے۔ انہوں نے ساروں نے رخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا کہ اللہ کے نبی کو نعوذ باللہ نقصان زیادہ دیں، آپ کہاں ہیں؟ آپ کو شہید کرنے کا پروگرام بنا رہے تھے۔ صحابہ اکرام فوراً ان کے ارادے کو بھانپ گئے، سمجھ گئے۔ تو صحابہ اکرام جو اللہ کے نبی کے ساتھ ساتھ موجود تھے، ساروں نے اپنے جان کی فکر چھوڑ دی اور اللہ کے نبی کے گرد گھیرا ڈال دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنبھالتے پہاڑی کے دامن میں جا کر ایک جگہ بٹھا دیا۔ آس پاس پتھر ہیں، درمیان میں صرف ایک آدمی کے کھڑے ہونے کی جگہ تھی، اور آگے صف بنا کر صحابہ اکرام کھڑے ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر دیکھ رہے ہیں کہ سامنے کون مارنے آ رہا ہے، اور صحابہ اکرام کون ہے جو دفاع کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو تیر پکڑاتے اور دعا بھی دیتے، اور حتیٰ کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ہاتھ مبارک اتنا زخمی ہوا کہ شل ہو گیا، تیر کو اپنے ہاتھوں سے روک رہے تھے۔ کیا ہی عجیب انداز ہوگا کہ نبیوں کے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان نچھاور کرتے ہوئے انہیں اپنے زخموں کی ذرا بھر بھی پرواہ نہیں تھی۔ تو یہ سامنے سب بن کر کھڑے ہوئے ہیں،
کفار تھے، انہوں نے جب صحابہ کے تیور دیکھے کہ یہ تو اس جگہ تو زیادہ ہمیں نقصان ہو رہا ہے، کہ یہ تو اپنے نبی کو بچانے کے لیے مردانہ وار لڑ رہے ہیں اور ایک ایک 10 پر قابو ہو رہا ہے، تو انہوں نے فوراً اس کا خیال ہی چھوڑ دیا کہ ہم اللہ کے نبی کو نقصان نہیں دے سکتے، کیونکہ یہاں پر دعا کر اور زیادہ ان کی طاقت دگنی ہو جاتی ہے۔ چنانچہ یہ اپنے آپ کو یہاں تک صحابہ تقریباً سنبھل چکے تھے، وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ، اللہ کے نبی کی آوازیں بھی پیچھے صحابہ تک پہنچی کہ واپس آؤ، کفار کا حملہ ہو چکا ہے اور ہم نے اسی ترتیب کے ساتھ دوبارہ کھڑا ہونا ہے جس طرح پہلی ترتیب سے ہم نے کفار کو جمع کیا۔ اللہ کے نبی کی جب آوازیں گونجی، صحابہ تک آوازیں پہنچی، صحابہ ایک ایک کر واپس پلٹے، کیونکہ کوئی ایسا صحابی تو نہیں جو یہ برداشت کر لے کہ میدان جہاد میں اللہ کے نبی موجود ہوں اور ہم میدان جہاد سے باہر نکل جائیں۔ فوراً انہیں جب پتہ چلا اللہ کے نبی کہاں موجود ہیں، رش کے اندر پتہ نہیں چل رہا تھا، اللہ کے نبی کی آوازیں گئیں تو تب پتہ چلا کہ امیر المجاہدین صلی اللہ علیہ وسلم، اور مجاہدین کی جو امیر ہوتے ہیں جن کے ہاتھ میں کمان ہوتی ہے، وہ اپنی موجودگی کو اپنے فوج پر ظاہر ضرور کرتا ہے تاکہ ساروں کی صف بندی اسی کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے جب اپنی موجودگی ظاہر فرمائی، صحابہ کرام کو جب دوبارہ صفوں میں بدلتے ہوئے دیکھا، تیور بدلتے ہوئے دیکھے، تو کفار نے عافیت سمجھی، اپنے پاؤں پھر پیچھے ہٹانے لگے کہ ہم نے حملہ تو کر لیا ہے لیکن یہاں کھڑے نہیں ہونا، لہذا پہاڑی پر چڑھ گئے، جس پہاڑی پر قبضہ تھا وہاں پر کھڑے ہو گئے۔ اب وہاں پر حالانکہ جہاد کی لڑائی کی فتح اس کی ہوتی ہے جو میدان کو قابو کر لیتا ہے، جو میدان پر قبضہ جما لے اس کو کہتے ہیں کہ اس کے ہاتھ میں فتح ہو گئی ہے اور دوسرا بھاگ گیا ہے۔ تو میدان پر تو پھر بھی قبضہ نہ کر سکے، میدان پر قبضہ تو پھر صحابہ کرام کا تھا، اور فتح لڑائی کے وقت اس کو کہتے ہیں جو دو بدو کی لڑائی میں آمنے سامنے لڑتا ہے اور اس وقت کسی پر غلبہ پا لیتا ہے، تو فتح اس کو کہتے ہیں۔ شب خون کو کوئی فتح نہیں کہتا، کسی جگہ کوئی ڈاکو ڈاکہ جا کر مارتا ہے تو اس کو فاتح نہیں کہا جاتا، کیونکہ اس نے شب خون مارا ہے، چھپ کر حملہ کیا ہے، وار کیا ہے۔ جو دو بدو کے لڑائی میں اگر غالب آ جاتا ہے تو فاتح اس کو کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا فاتح ہمیں کوئی کہے یا نہ کہے، ہم نے شب خون مار دیا ہے، رہی کوئی عزت ہم بچائیں، واپس پلٹے، اسی کا نام فتح رکھتے ہیں۔ لہذا یہ پہاڑی پر چڑھ گئے اور ان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ پتہ نہیں کون زندہ ہے اور کون فوت ہو گیا ہے۔ اس دوران حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی تک صحابیت کے شرف سے مالا مال نہیں ہوئے تھے، کفار کے کمانڈر تھے، تو سامنے پہاڑی پر چڑھ کر کہنے لگے فیکم محمد، کیا تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جواب نہ دو، کیونکہ کافر جب بھی کفر بکتا رہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ بھی اس کے ساتھ بولنا شروع کر دیں، بلکہ کافر جب کوئی دلیل پیش کرے اپنے زام میں تو اس کی دلیل کے توڑ میں ہمیں بولنا ضروری ہوتا ہے، یا کافر تلوار سے حملہ کرے تو اس کا جواب دینا ضروری ہوتا ہے، ورنہ وہ تو جانور ہوتے ہیں اور جانور تو بولتا ہی بولتا رہتا ہے، جانور کے سامنے کوئی بولنا تو نہیں چاہیے۔ ان تحمل علیہ یلحظ او تترکہ یلحظ، وہ اپنی موت خود مر جائے گا۔ ہر سوال کا جواب نہیں ہوتا، کسی سوال کی اتنی اہمیت ہی نہیں ہوتی کہ اس کا جواب دیا جائے، تو اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا جواب نہ دو۔ دوبارہ اس نے پوچھا افیکم ابن ابی قحافہ، تمہارے اندر ابن ابی قحافہ موجود ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ انہیں بھی معلوم تھا، جو ارد گرد کفار رہتے تھے انہیں معلوم تھا کہ نبی کا اصل وارث کون ہے، جو مصلی سنبھال سکتا ہے، نبی کے بعد امامت سنبھال سکتا ہے، اسی لیے پوچھا افیکم ابن ابی قحافہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جواب نہ دو۔ پیارے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار تیار ہو رہے تھے جواب دینے کے لیے، لیکن اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ جب وہ تیسری دفعہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا نا تو آپ سے رہا نہ کیا، آپ نے فوراً فرمایا، بعض روایتوں میں آتا ہے اس وقت بولے اور بعض روایتوں میں آتا ہے جب اس نے کفریہ نعرہ لگایا تو اس وقت بولے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس نے کہا ابن خطاب تمہارے اندر موجود ہے؟ تو فرمایا ہاں اللہ کے دشمن تیری ضلالت کے لیے موجود ہوں، ہمت ہے تو سامنے آ، نیچے اتر آ۔
تو اس وقت اس نے کہا لگتا ہے تمہارے اندر کوئی موجود ہے. اس نے کہا جی میں ایک اعلان بتانے کے لیے یہ پوچھ رہا تھا. اعلان یہ تھا کہ غزوہ بدر کا ہم نے بدلہ لینا تھا. بدر کے میدان کا بدلہ پورا تو نہ لے سکے لیکن کچھ ہم نے کر دیا ہے. اگلے سال اسی جگہ دوبارہ لڑائی ہوگی. یہ اعلان کرنے کے لیے پھر اس نے کہا اولو حبل، نعرہ حبل لگایا. تو پھر یہاں پر آپ نے فرمایا اب نعرہ لگاؤ، کیونکہ اب اللہ کی توحید پر بولا جا رہا ہے تو اب نعرہ لگاؤ. صحابہ نے فرمایا اللہ اعلی و اجل. جب اس نے کہا نا اولو حبل تو فرمایا اللہ اعلی و اجل. اس نے کہا لنا عزا ولا عزا لکم، ہماری تو عزا پیرنی ہے، تمہاری تو عزا پیرنی نہیں ہے. تو پھر اللہ کے نبی نے فرمایا تم کہو لنا مولانا ولا مولا لکم، ہمارا اللہ ہمارا پروردگار تو موجود ہے، تمہارا تو وہ بھی نہیں ہے، وہ بھی تمہارا ساتھ دینے والا نہیں ہے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمائے. تو یہاں تک وہ سارے پلٹ کر واپس لوٹ گئے. لیکن یہ کیسی ان کے پاس فتح تھی کہ صحابہ اکرام کو مارا تو صحیح انہوں نے، لیکن صحابہ اکرام کا وار جب تیار ہونے لگا تو فوراً بھاگ گئے. حتیٰ کہ ابلیس نے ان کے کان میں جا کر کہا صحیح کہ تم نے اگلے سال کا اعلان کیا ہے، ابھی یہ زخمی ہیں، پلٹو دوبارہ انہی کو ابھی مارو، اگلے سال تو یہ تیار ہو جائیں گے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ان کے تیور ہم دیکھ چکے ہیں. جس وقت وہ تیار ہو رہے تھے نا ہمیں نظر آ رہا تھا کہ ان کا سامنا کوئی نہیں کر سکتا، چلو ایک دفعہ آزما لیتے ہیں، ان تک پیغام پہنچا لیتے ہیں کہ کیا یہ ہم سے ڈرے ہوئے تو نہیں ہیں. چنانچہ انہوں نے پیغام کیا پہنچایا یہ ذرا دیکھ لیجئے. سورہ آل عمران آیت نمبر 173 میں فرمایا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. جب ان کے بارے میں لوگ کہنے لگے، پیغام پہنچایا جب ان کو ان الناس قد جمعوا لكم کہ لوگ تو تمہارے خلاف پھر جمع ہو رہے ہیں. وہ جو مشرکین مکہ جا رہے تھے اگلے سال کا اعلان کر کے، وہ تو تمہارے لیے ابھی جمع ہو رہے ہیں. فَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ ایمانا. ڈر جاؤ صحابہ بجائے ڈرنے کے فَزَادَهُمْ ایمانا، ان کا تو ایمان ہی بڑھنا شروع ہو گیا. ایمان کی کیفیتیں دوبارہ ہونا شروع ہو گئی کہ ہم تو بڑا افسوس کر رہے تھے کہ تم ہمارے ہاتھ سے زندہ کیسے نکل گئے ہو. اللہ نے پلیٹ میں رکھ کر یہ کفار دیے تھے، یہ کیسے ہمارے ہاتھ سے نکل گئے. بڑا افسوس ہو رہا تھا. شکر ہے یہ دوبارہ واپس آ رہے ہیں دشمنان خدا، اب تو سیر ہو کر ان سے بدلے لیں گے. فزادہم ایمانا. مجاہدین صحابہ کے تو خوشیاں بڑھنے لگی، ایمان بڑھنے لگا اور کہنے لگے وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ. رہا ہمارا زخمی ہونا، ہمیں اپنے زخمی ہونے کا کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ ہمیں کافی ہے. وَنِعْمَ الْوَكِيلُ. اور اللہ ہے نا بگڑیاں بنانے والا، بہت بہتر، اللہ بہت بہتر بگڑیاں بنانے والا موجود ہے. فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ. صحابہ کے جب اس حالت کو دیکھا تو مشرکین مکہ کو کسی نے کہا جو تم اپنی ناک بچا کر جا رہے ہو نا اسی طرح چلے جاؤ، واپس پڑھ دے تو تم میں سے شاید ایک بھی اب زندہ نہ آئے. تو لہذا مکہ والوں کو جا کر اپنی عورتوں کو جا کر اتنا تو خوش فہمی سنا دو نا کہ ہم بڑے بہادر ہیں، ہم میدان بڑا مار کر آ گئے ہیں. عورتوں کو بتانے کے بھی اہل نہیں رہو گے، یہ تمہارا اتنا حشر نشر کر دیں گے، دوبارہ نہ جانا. تو لہذا یہ ان کو آ کر صحابہ انتظار کرتے رہے. ان میں سے کوئی نہیں تھا جو دوبارہ صحابہ کا سامنا کرے. صحابہ جو بظاہر پریشانی آ گئی تھی، اس پریشانی کے بعد مسکراتے اور ہنستے ہوئے میدان احد سے واپس جا رہے تھے. فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ. دوبارہ انہیں ذرا بھی تکلیف نہ آئی، اللہ کی نعمت اور فضل لے کر واپس جا رہے تھے. تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس خوشی کے ساتھ بظاہر پہلے فتح تھی
اور آخر میں یہ جو شکست کا اعلان کفار کروا کے گئے ہیں کہ ہم نے تمہیں شکست دی ہے اور ہماری فتح ہو چکی ہے، یہ بھی بظاہر ان کی فتح سارے کی ساری ختم ہو گئی۔ دوبارہ صحابہ کو خوشی مل گئی جب صحابہ نے ان کے چیلنج کا ان کو جواب دیا۔ یہ بھی کوئی فتح ہوتی ہے کہ میدان تو اسی طرح ہمارے قبضے میں ہے، دوبارہ سے ہم اسی جگہ کھڑے ہوئے، پاؤں جمے ہوئے، بھاگ تو تم گئے ہو۔ لہذا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین خوشی اور کامرانی کے ساتھ واپس لوٹ رہے تھے۔ صرف ذہن میں یہ خیال بار بار ستا رہا تھا کہ یہ تکلیف اچانک سے آئی کیوں ہے، یہ تکلیف ہمیں آئی کیوں، یہ خیال بار بار ان کو ستا رہا تھا۔ تو اس خیال کا جواب اللہ کریم نے مختلف انداز میں دوبارہ سے نازل کیا اسی سورہ آل عمران میں۔ انشاءاللہ اس کا تذکرہ پھر پڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔